ویسے تو اسلام میں معاف کرنے کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ سامنے والے کو معاف کر دو۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کسی نے آپ کو ستایا، کسی نے آپ کو گالی دی، تو اس کو آپ معاف کر دو۔ یہ بہت بڑی چیز ہے معاف کرنا۔ قرآن مجید میں معاف کرنے کی، درگزر کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی چند آیات ہیں جو میں آپ کو سناؤں گا، اور پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ معاف کب کرنا چاہیے۔ کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ کو ستائے، کوئی آپ پر ظلم کرے تو کس حد تک معاف کرنے کی اجازت ہے، اور کوئی آپ کو جب گالی دے، بہت برا بلا کہہ رہا ہے، آپ کی فیملی کے بارے میں کچھ بول رہا ہے، تو آپ کو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ فضیلت والی آیات میں آپ کو سناتا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے اور درگزر کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر کرو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور قدرت والا ہے۔ دوسری آیت ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، کہ اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو تم اس کو ایسی ہی سزا دو جتنی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے۔ یعنی بدلہ لینے کی شریعت میں اجازت تو ہے، اگر آپ بدلہ لے سکتے ہو تو لے سکتے ہو بدلہ، لیکن آپ اتنا ہی بدلہ لوگے جتنی تکلیف سامنے والے نے آپ کو پہنچائی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور صبر کرنا یہ بہتر ہے۔ آگے دیکھیے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے۔ یہ قرآن مجید کی آیتوں سے فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی تو آپ اس پر صبر کرو، اس کو معاف کر دو، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت نوازے گا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دیکھیے آپ ایک آیت اور دیکھیے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی کوئی اگر معاف کر دے اور درگزر کر دے، سامنے والے کو موقع دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس کو دے گا۔ ایک آیت اور ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کیا تعلیم دے رہا ہے کہ معاف کر دو اور درگزر کریں۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی دے گا اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں معاف کر دے گا۔ دنیا کے اندر اگر آپ کسی کی کمیوں پر پردہ ڈالتے ہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی کمیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ کس کو معاف کیا جائے، اور کوئی ہمیں برا کہے تو کس کو درگزر کیا جائے، کس کی بات کو۔ تو اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں جو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے ٹونٹ کسنے والے، ہمارے اوپر طنز کسنے والے، بعض دفعہ ہمیں برا کہنے والے، تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو ہمیں کسی بات پر طنز کرتے ہیں یا کسی بات پر ہمیں برا کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں چلو اپنی مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جب میں عالم بننے کے لیے باہر گیا پہلی سال، تو میرا وہاں دل نہیں لگا، میں واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو میرا ہی ایک کلاس میٹ تھا جو مجھ سے تھوڑی سی جیلسی رکھتا تھا، تو اس نے سب لوگوں کے، یعنی ہم لوگ کلاس میٹس جتنے بھی فرینڈ سرکل کے لوگ تھے سب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے مجھ سے ایک بات کہی سب کے سامنے۔ اس نے بولا کہ یہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، یہ کبھی نہیں پڑھ پائے گا۔ اچھا وہ ہم سے سینئر تھا، لیکن فرینڈ سرکل میں وہ آتا تھا، اچھے فرینڈس میں نہیں آتا تھا، وہ سینئر تھا تو کچھ بھی بول دیا کرتا تھا۔ یہ بات اس کی دل پر لگی۔ تو اس طرح کا طنز، اس طرح کی باتیں کرنے والے آپ کی لائف میں بھی بہت ملیں گے۔ کوئی آپ کو بولے گا کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے ہو،
کوئی آپ کا مذاق اڑا کر کہے گا ابے تمہارے اندر اس کی طاقت نہیں ہے. تو اس طرح کے لوگوں کو آپ کبھی بھی زبان سے جواب مت دو. اس طرح کے لوگوں کو آپ کبھی بھی ان سے بحث مت کرو. ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دو. ٹھیک ہے, جس بات کے لیے وہ کہہ رہا ہے اگر وہ بات ایسی ہی ہے, ہمارے اندر وہ کمی ہے, تو اپنے اندر کی اس کمی کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں. ہماری پرابلم کیا ہوتی ہے کہ اس طرح کے طنز اور اس طرح کے ٹونٹ اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ ہم دل پر لے لیتے ہیں اور بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ ہمیں نیچے دکھا رہا ہے, اب ہم اس کو نیچے دکھانے کا موقع تلاش کرتے ہیں, جس سے ہماری صلاحیتیں ایک غلط جگہ پر صرف ہوتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسے لوگوں کا جواب کیسے دینا ہے؟ ایسے لوگوں کو آپ کو جواب دینا ہے عمل سے. یعنی آپ وہ کر کے دکھائیے, اس کے اس طنز کو اپنے لیے موٹیویشن بنا لیجئے. بس وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ خود سے بولو کہ بیٹا میں تجھے ایک وقت پر کر دکھاؤں گا, اور ایک وقت پر اس کو جواب دو. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. اکثر ایسے ہی طنز اور اس طرح کی باتیں, چاہے وہ فیملی ممبرز کی طرف سے کہی جاتی ہوں, چاہے فرینڈ سرکل کی طرف سے کہی جاتی ہوں, چاہے کوئی اور کہہ دیتا ہو, ہم اور آپ کیا ہوتا ہے کہ اس سے بحث اور اس کے لیے ایک دشمنی اور اس کو کبھی موقع آئے گا تو میں نیچے دکھاؤں گا, اس میں لگ جاتے ہیں. اور ہماری صلاحیتوں کا ایک بڑا جو ٹائم ہے وہ اسی میں خرچ ہو جاتا ہے, سوشل میڈیا پہ جواب دیتے ہوئے. یا ہم جو کام کر رہے تھے کسی نے طنز کر دیا تو اب 4-6 دن اس کام سے تو ہم دور ہو گئے, اس کو جواب دینے میں لگ گئے. تو اس طرح کے جو واقعات ہمارے ساتھ زندگی میں پیش آتے ہیں, ان کا جواب کیسے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. سامنے والے سے درگزر کر دو. وَلْيَصْفَحُوا, درگزر کر دو. وہ جو کہہ رہا ہے اب اس پہ آپ کو کام کرنا ہے. تو میرے جو فرینڈ سرکل میں لڑکا تھا اس نے کیا بولا کہ یہ کبھی عالم بن ہی نہیں سکتا. تو اس ٹائم میں ٹھیک ٹھاک سمجھدار تھا, تقریباً میرے 18-19 سال 20 سال کی عمر ہوگی. میرے خیال میں انٹر کی بات ہے, جب انٹر میں ہم لوگ سب چل رہے تھے. میں دوسری سال باہر گیا پڑھنے کے لیے, وہاں پہ بھی میرا دل نہیں لگا, میں وہاں سے بھی واپس چلا آیا. تو ہمارے گھر خاندان کے جو اور ہوتے ہیں نا, کچھ کزنس ہوتے ہیں اور بھی گھر کے بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ بولتے ہیں ارے یہ نہیں پڑھ پائیں گے کبھی بھی. تو ایسے بولا تو بڑا دل پہ یہ بات لگی. تب میں نے ارادہ کر لیا کہ نہیں, اب پڑھ کے ہی دکھانا ہے. اور پھر میں جب تیسری سال باہر گیا تو میرا دل بالکل نہیں لگا. لیکن ان لوگوں کی باتیں میرے مائنڈ میں آتی تھیں کہ یہ کبھی نہیں پڑھ پائے گا, یہ کبھی نہیں پڑھ پائے گا. ان لوگوں کی بات مائنڈ میں بار بار گھومتی تھی اور میں ان کی باتوں کو اپنے لیے موٹیویشن کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں پیک کے طور پہ استعمال کرتا تھا. یہ میرے لیے موٹیویشن, ان کی باتیں ذہن میں لاتا تھا اور میرے اندر ایک انرجی آ جاتی تھی کہ نہیں اب مجھے گھر واپس نہیں جانا, مجھے پڑھنا ہے. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آپ کی لائف میں بہت ملیں گے. تو کیا کرنا ہے کہ وَلْيَصْفَحُوا, درگزر کرنا ہے اور ان کی باتوں کو موٹیویشن کا آپ کو جوس بنا لینا ہے کہ بس یہ ان کی باتیں میرے لیے موٹیویشن کا ذریعہ ہے. چاہے وہ ٹیچرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, ایسے لوگوں کی باتوں پر آپ کو غور کرنا ہے. کیا یار یہ میں نہیں کر سکتا ہوں, اور کیا میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں؟ اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں تو مجھے محنت بڑھانا چاہیے. ایک وقت پر میں وہ چیز کو حاصل کرنے کے بعد ان کو جواب دوں گا, اور جواب نہیں دوں گا, خود بخود ان کو جواب مل جائے گا. ایسے ایک بار ایک استاذ نے مجھے بولا کہ جمعے کی نماز پڑھانے جانی ہے. اس وقت میں بیان نہیں کر پاتا تھا, تو انہوں نے مجھے بولا جمعے کی نماز پڑھانی ہے. میں نے ٹھیک ہے. انہوں نے کہا آپ بیان کر لیتے ہو؟ میں نے کہا نہیں حضرت بیان تو نہیں کر پاتا میں. تو کہنے لگا ارے اتنے بڑے ہو گئے بیان نہیں کر پاتے تم؟ فلاں بچے کو دیکھو وہ بیان کر لیتا ہے, تمہارے ساتھ کا وہ لڑکا دیکھو بیان کر لیتا ہے. تو ان کی باتیں بڑی دل پر لگیں. استاذ کے بارے میں کوئی نفرت دل میں نہیں آئی, لیکن ان کی باتیں دل پہ لگیں کہ ہاں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں, وہ بھی بیان کر لیتا ہے, وہ بھی بیان کر لیتا ہے, میں کیوں نہیں کر پاتا ہوں. اسی دن میں 8-10 کتابیں اٹھا کے لے کے آیا بیانات کی, اور اس ہفتے کو چھوڑ کے اگلے ہفتے میں نے استاد سے کہا حضرت آپ کی مسجد میں جاؤں گا, بیان بھی میں ہی کروں گا. اور وہ میرا پہلا بیان تھا, 5 منٹ کا میں بیان کر کے آیا. تو ہمیشہ اس طرح کے جو طنز کرنے والے ہوتے ہیں, میرے اوپر آج بھی لوگ طنز کرتے رہتے ہیں, تو میں غور کرتا ہوں کہ اچھا یہ چیز میں کر پا رہا ہوں کہ نہیں کر پا رہا ہوں. نہیں کر پا رہا ہوتا ہوں یا کر رہا ہوتا ہوں, لیکن ویسے لیول پہ نہیں کر رہا ہوتا ہوں جیسے لیول پہ کرنا چاہیے, تو میں اپنا لیول اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اس طرح کے جو لوگ آپ کی لائف میں آئیں گے, ان کی باتوں کو آپ کو جو ہے نا وہ موٹیویشن کا پیک بنا کے کام کرنا ہے, موٹیویشن کا ذریعہ بنانا ہے. دوسرے لوگ کون ہوں گے؟ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں, پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں.
اور ایسے لوگ جو ہے نا ہوتے ہیں. خواتین میں یہ تعداد زیادہ ہے, مردوں میں بھی اب زیادہ ہو گئی ہے, لیکن مردوں میں فی الحال عورتوں کے مقابلے کم ہے. پیٹھ پیچھے آپ کی جب کوئی برائی کرتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے آپ کے بارے میں یہ بولا ہے, تو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ٹینشن لوگے, آپ کے جو کام چل رہے ہیں, آپ کی جو ایک سکون والی لائف ہے, وہ سکون والی لائف کا سکون ختم ہوگا. اور جو برائی پیٹھ کے پیچھے آپ کی کر رہے ہیں نا, وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ کا سکون ختم ہو. تو آپ کو کیا کرنا ہے, یہ تمام جو قرآن کی آیات ہیں اس میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے, اس فضیلت کو آپ کو حاصل کرنا ہے. اور آپ کو کیا کرنا ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, معاف بھی کرنا ہے. اس نے جو کہا ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا, میں اس کی برائی نہیں کروں گا. اور وَلْيَصْفَحُوا, درگزر کرنا ہے. مان لیجیے آپ کو کوئی آ کے بتا رہا ہے یار وہ تو آپ کے بارے میں ایسے بول رہا تھا. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں نارملی کہ کوئی ہمیں جب آ کے بتاتا ہے کہ وہ تو آپ کے بارے میں ایسے بول رہا تھا, وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا, تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں. اچھا ہاں وہ تو بہت اچھا ہے نا, اس نے تو ایسا کیا تھا, اس نے تو ویسا کیا تھا. تو خاموشی اختیار. اچھا اپنے سینے کو کشادہ کرنا ہے. اس کی کیا ہوگا کہ جب پریکٹس کرو گے آپ, جب اس طرح کی چیزیں سننے میں آئیں گی, تو آپ میری ان باتوں کو سوچنا, قرآن مجید کی ان آیات کو سوچنا, احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے جو فضیلت بیان فرمائی کہ جو حق پر رہتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے, کہ وہ صحیح ہے, وہ بدلہ لے سکتا ہے, لیکن بدلہ لینے کے باوجود وہ بدلہ نہ لے. گالی وہ دے سکتا ہے, لیکن گالی دینے کے باوجود وہ گالی نہ دے. جیسا سامنے والے نے بولا ہے وہ بھی یہ بول سکتا ہے, لیکن پھر بھی وہ معاف کر رہا ہے, درگزر کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے بشارت فرمائی کہ اس کو جنت میں گھر ملے گا, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے, اور پوری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو عزت و احترام عطا فرمائیں گے. تو یہ تمام چیزیں سوچنی ہیں. تو پیٹھ کے پیچھے برا بھلا کہنے والے بہت آپ کو ملیں گے, تو ٹینشن نہیں لینا, کیونکہ آپ ٹینشن لوگے تو جس کام کو آپ کر رہے ہو یا آپ کی جو پرسکون والی لائف ہے وہ خراب ہو جائے گی. کوئی آپ کے سامنے یہ بات بول رہا ہے, بولو بھائی ٹھیک ہے اسے جانے دو, اسے جو بول رہا ہے اسے بولنے دو. اور یاد رکھو اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو اس کے برا بھلا کہنے سے آپ کا ہی فائدہ ہے. جب کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے تو فرشتے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں, یعنی فرشتے آپ کی طرف سے اس کو جواب دے رہے ہوتے ہیں. اور کوئی برا بھلا جب کہتا ہے تو گویا کہ وہ آپ کی غیبت کرتا ہے, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں برائیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں اور آپ کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں, آپ کے درجے بلند ہو رہے ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرے ایسے بھی لوگ ہوں گے, آپ کو درگزر کرنا ہے. میرے بارے میں مجھے بہت سارے لوگوں کے بارے میں پتہ ہے, مجھے بتاتا ہے کوئی وہ آپ کے بارے میں ایسا بول رہا تھا ویسا بول, جانے دو یار, بولے دو اس کو, جو جس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے گا, آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو. پھر کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو میرے بارے میں پیچھے بول رہے ہوتے ہیں سامنے ملتے ہیں, میں بہت اچھے سے ملاقات کرتا ہوں, کبھی کبھی ان کو دسترخوان پہ بھی بلا لیتا ہوں. اب کئی لوگ مجھے, ارے مفتی صاحب یہ وہی تو تھا جو آپ کے بارے میں یہ بول رہا تھا, ارے یہ وہی تو تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا ایسے بول رہا تھا. بولنے تو یار, وہ اس کا کام ہے. اب اس کے بولنے کی وجہ سے میں کیوں ٹینشن میں آ جاؤں, میں اپنے کام سے مطلب رکھوں گا, وہ اپنے کام سے مطلب رکھے گا. اس کا بولنا کوئی میرے سے لگ تھوڑی گیا, مجھ سے چمٹ تھوڑی گیا, جانے دو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, درگزر کر دو, معاف کر دو. کیا ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا, معاف کر دے گا. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دوسرے اس طرح کے لوگ ہوں گے. تیسرے لوگ جو بہت خطرناک ہوتے ہیں, جن سے مقابلہ کرنا بہت ضروری ہے. تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے ہی آپ کو بہت کچھ بول رہے ہوتے ہیں, بہت کچھ بولیں گے آپ کو, آپ کے سامنے ہی آپ کو چھیڑیں گے, آپ کے سامنے ہی آپ کو گالی بکیں گے. تو ایک بار اگر کوئی ایسا کر رہا ہے, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, ان تمام آیتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے معاف کر دینا ہے. دوسری بار کوئی آیا تو بول دو, ایک بھائی بس بہت ہو گیا یار, میں آپ سے کچھ بول نہیں رہا ہوں, آپ چلے جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ معاف کرو گے, آپ درگزر کرو گے تو وہ سمجھیں گے کہ آپ کمزور ہو بہت, تو ان کا جو یہ شر ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا, ان کا جو فتنہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. تو اگر ایک دو بار نظر انداز کرنے سے کام نہیں چل رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ نالائقی اس کی جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جائے گی, اس کی نالائقی کم نہیں ہوگی, تو اب ایسے لوگوں کے خلاف آپ کو ایکشن لینا چاہیے, ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے. مان لیجیے آپ کی کسی نے زمین دبا لی, آپ نے کہا بھائی یہ زمین تو میری ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میری ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایک آدھ فٹ زمین آپ چھوڑ بھی دو گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر چھوڑ دو گے تو کل کو اس کا شر اور بڑھ جائے گا, کل کو اس کا فتنہ اور بڑھ جائے گا. ایسے موقع پر پھر آپ کو قانونی کارروائی ایسے لوگوں پر کرنا چاہیے. کوئی آپ کو اگر ڈائریکٹلی برا بھلا کہہ رہا ہے, پہلے کوشش کرو نظر انداز, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نظر انداز کرنے سے کام نہیں چلے گا, تو پھر آپ ایسے لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ, ایسے لوگوں کا منہ بند کرنے کا کام کرو,
ایسے لوگوں کو معاف مت کرو، ایسے لوگوں کو بالکل مت چھوڑو، اور ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرو تاکہ آپ کی زندگی پرسکون رہے۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، معاف کرو، درگزر کرو، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے۔ پہلی کیٹیگری کے لوگ، دوسری کیٹیگری کے لوگ، تیسری کیٹیگری کے یہ لوگ ہیں۔ جیسے کہ میں نے بہت پہلے ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ جب یہ مسجد بن رہی تھی تو کچھ لوگ جو ہے نا کام میں بہت رکاوٹ بنا کرتے تھے۔ ٹریکٹر آ رہے ہیں، چمبل سیمنٹ آ رہی ہے، لیبر کام کر رہی ہے، تو بھائی یہ یہاں نہیں پڑے گا، یہ وہاں پڑے گا، یہ یہاں ہوگا، یہ وہاں ہوگا، ہر چیز میں رکاوٹ۔ تو بہت بار نظر انداز جب حد سے زیادہ یہ چیزیں آ گئیں اور کام میں حد سے زیادہ رکاوٹ ہونے لگی تو پھر ہم نے جو ہے نا ان کے خلاف سخت ایکشن لیا۔ پھر چاہے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں، چاہے پھر ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں، چاہے پھر ہماری کتنی ہی انرجی کیوں نہ ختم ہو جائے، لیکن اگر ایسے لوگ ہیں جو حد سے زیادہ جو سرحد ہے، جو باؤنڈری ہے، اس کو کراس ہی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف بالکل بھی معاف نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے خلاف ہم نے سخت ایکشن لیا، اور جب سخت ایکشن لیا تو وہ ایک دم ان کو امید بھی نہیں تھی، کیونکہ نظر انداز کب تک کیا جائے، معاف کب تک کیا جائے۔ تو یہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تیسرے جو لوگ ہوں گے وہ ڈائریکٹلی آپ کو سامنے سے آ کے گالی بکیں گے، تو کوشش یہ کرو کہ بھائی کول ڈاؤن ہو جاؤ، آپ جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے، اور آئندہ اس طرح کے کام مت کرنا، سختی کے ساتھ ان سے کام لو۔ وہ گالی بک رہا ہے تو آپ گالی مت بکو، وہ اگر نالائق ہے تو آپ نالائقی مت دکھاؤ، آپ اس کو وارن کرو، کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلط بات ہے، اور اگر وہ باز نہیں آ رہا ہے تو پھر اٹھا کے موبائل اس کی ویڈیو بناؤ اور اس کے خلاف تھانے میں جا کے FIR کراؤ، اس کو ایک سبق سکھاؤ تاکہ آئندہ وہ آپ سے الجھنے نہ پائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اپنی فیملی کی حفاظت میں جو شخص کوئی تکلیف اٹھائے یا فیملی کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید کہلاتا ہے اسلام کی نظر میں، اپنے بیوی بچوں کی، اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے۔ تو درگزر کرنا اور معاف کرنا ایک حد تک ہے، لیکن جب وہ حدیں کراس ہونے لگیں اور سامنے والا ظلم پر ظلم کیے چلے جا رہا ہے، اس کا فتنہ محلے کے اندر آپ کی فیملی کے لیے بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو پھر اس کو منہ توڑ جواب دینا یہ انتہائی ضروری ہے، تاکہ آئندہ وہ کبھی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گالی نہ دے سکے، وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلط نہ بول سکے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تیسری طرح کے لوگ تو یہ ہوں گے۔ تو ان 3 طرح کے لوگوں سے ہمارا اکثر سامنا ہوتا ہے، اور ان 3 طرح سے کے لوگوں سے نپٹنے کا طریقہ یہ تھا جو میں نے آپ کو قرآن و حدیث سے بتا دیا۔ مجھے امید ہے کہ اب اگر آپ کو کوئی گالی دے گا تو آپ کو ایک میری یہ تمام جو باتیں میں نے بتائیں اس سے بہت گائیڈنس ملے گی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو کب ہمیں نظر انداز کرنا ہے، کب درگزر کرنا ہے، کب معاف کرنا ہے، اور کب منہ توڑ جواب دینا ہے۔ قرآن و حدیث سے آپ کو میں نے بتایا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔